اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 9۔ یہ قرآن یقیناً اس راہ کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، اور مومنین کو جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ ان ھذا القرآن، یہ قرآن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے معجزے کے طور پر دیا گیا، یہ قرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ ہدایت دیتا ہے اس کے لیے جو سیدھی راہ ہے۔ یہدی للطریقۃ التی ہی اقوم یا یہدی للکلمۃ التی ہی اقوم، اختلاف۔ جو طریقہ اقوم ہے، سیدھا ہے۔ اقوم میں لفظ اقوم سیدھے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، صراط قویم سیدھا راستہ، اور اقوم نہایت سیدھا راستہ، اور مضبوطی کے لیے قوام سے مضبوط راستہ جس میں کسی قسم کے انحراف کی یا کسی کی یہاں پر دسترسی نہیں کہ وہ اس قرآن کی ہدایت کو اپنے سیدھے راہ سے ہٹانے میں کامیاب ہو جائے۔ یہ اقوام ہے، مضبوط ہے، سیدھا راستہ ہے۔ قرآن کریم ایک دستور حیات ہے، اور اس دستور حیات کو رسالۃ المآب نے مختلف حالات میں بیان کیا۔ مکی زندگی میں حالات نہایت نامساعد اور تھوڑے قلیل تعداد کے لوگوں کے ساتھ اس قرآن کو پہنچانا شروع کیا۔ حالات نہایت ناسازگار تھے۔ اس کے بعد مدنی زندگی میں ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل ہو جاتی ہے، لیکن ہمیشہ جنگوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ جنگ میں رہے، امن میں رہے، تنگی میں رہے، اور سکون میں رہے مدینہ میں، ان مختلف حالات میں پیش ہونے والی شریعت میں کسی قسم کی دیگرگونی، اضطراب نہیں۔ یہ اقوام ہے، زندگی کے ہر گوشے کے لیے کسی گوشے کو تشنہ نہیں چھوڑا۔ قرآن مجید نے کسی گوشے حیات کو تشنہ نہیں چھوڑا، تمام احکام بیان ہوئے ہیں۔ تبیانا لکل شیء مما یحتاج الیہ الناس، لوگ جن جن باتوں کی طرف محتاج ہے ان سب کے لیے تبیان ہے قرآن۔ یہ اقوام ہے اس اعتبار سے بھی کہ یہ ہر زمانے کے لیے قابل عمل دستور حیات ہے۔ پہلے آپ کو بتایا، ایک اعتراض آتا تھا کہ ایک ثابت احکام، ثابت دستور، ثابت قانون متحرک معاشرے کے لیے کیسے مفید ہے؟ اس کا جواب آپ کو بتا دیا۔ اس قسم کا دستور حیات دیا جو ثابت کے لیے ثابت احکام ہے، متحرک کے لیے متحرک احکام موجود ہے۔ فمن اضطر
غیر باغ ولا عاد، اضطرار کے حالت میں حکم بدل جاتا ہے، اور مختلف 8-10 حالات ایسے ہیں جہاں حکم بدل جاتے ہیں۔ اس قسم کا دستور حیات زندگی کا دستور جو ہے فراہم کیا ہے قرآن مجید میں۔ یہدی للتی ہی اقوم، یہ مضبوط اور سیدھا راستے کی طرف جو ہے یہ قرآن ہدایت دیتا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور یہ قرآن بشارت بھی ہے پہلے مرحلے میں ہدایت، اور پھر اس ہدایت پر چلنے والوں کے لیے بشارت بھی دیتا ہے۔ اس قرآن کی ہدایت پر چلنے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ 2 باتوں کا قرآن ہمیشہ ذکر کرتا ہے۔ المؤمنین، پہلے ایمان، اور پھر الذین یعملون الصالحات، پھر عمل صالح۔ ایمان اور عمل صالح ہے وہ بات جس کی طرف قرآن ہدایت دیتا ہے۔ قرآن سے ہدایت یافتہ ہونے والوں میں 2 باتیں ہوتی ہیں، ایک ایمان اور دوسرا عمل صالح۔ ایمان کے بغیر عمل قبول نہیں ہے۔ خدا پر ایمان نہیں ہے، اس پر بھی کافی بحث ہو گئی۔ رسول پر اور باقی ضروری عقائد کے اوپر جو ہے اس کا عقیدہ نہیں ہے، تو عقیدہ نہ ہونے کی وجہ سے عمل جو ہے وہ حبط ہو جاتا ہے، عمل کا کوئی اثر نہیں ہوتا، پہلے بتا دیا۔ اور وہ ایمان جس میں عمل نہیں ہے وہ ایک دھوکہ ہے، انسان اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے کہ میرا ایمان ہے، میں ایمان لاتا ہوں، میں مانتا ہوں۔ اگر اس ایمان کا انسان کے کردار پر کوئی اثر نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے، غلط فہمی ہے میں دھوکہ دیتا ہے، ایمان نہیں ہے وہ ایمان جس کا انسان کے کردار پر کوئی اثر نہیں چھوڑتا، یعنی عمل صالح بجا نہیں لاتا، اس کے کردار میں ایمان کے آثار نظر نہیں آتے۔ ایمان کی علامت جو ہے وہ صرف عمل صالح ہے، ایمان کے اوپر دلیل عمل صالح ہے، ایمان کا ثبوت عمل صالح ہے۔ یہ ناقابل تفریق ہے، ایمان اور عمل ناقابل تفریق ہے، جدا نہیں ہو سکتے۔ ایمان اگر ہے تو پھر اس کے اوپر عمل ہوتا ہے۔ البتہ ایمان کے بھی درجات ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں ضعیف الایمان، وہ عمل میں بھی ضعیف ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں متوسط الایمان، وہ عمل میں بھی متوسط ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں قوی الایمان، وہ عمل میں بھی قوی ہوتے ہیں، کچھ ہستیاں ہوتی ہیں جو ایمان کے آخری درجے کے اوپر فائز ہے، وہ معصوم ہوتے ہیں۔ یہ ایمان کے اثرات ہیں، جس درجے میں ایمان ہے اسی درجے کا عمل ہوتا ہے، وہ متقی ہوتا ہے، وہ مقربین ہوتا ہے، وہ ابرار ہوتا ہے، ابرار، اور اس کے بعد مقربین سب سے بڑا درجہ ہے۔ تمام درجات اس کے ایمان کے مطابق آتے ہیں، ایمان کم ہے عمل بھی کم۔ لہٰذا کسی کا یہ کہنا کہ یہ ایمان کافی ہے، ایمان کافی ہے، یہ ایک دھوکہ ہے، ایک غلط بات ہے۔ ایمان یعنی کس چیز پر ایمان؟ مثلاً فرض کر لیجیے ایک شخص کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، آپ مومن ہے، ایمان لاتے ہیں، کس چیز پر ایمان لاتے ہیں آپ مومن کس چیز پر ہے؟ میں مومن ہوں رسالت مآب نے اللہ کی طرف سے جو لایا ہے اس کے برحق ہونے پر ایمان ہے میرا، تبھی تو مومن ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے اللہ کی طرف سے جو کچھ لایا ہے اس سب کے اوپر میں ایمان رکھتا ہوں۔
یہ ہوتا ہے ایمان کی تعریف یہ ہے۔ اور پھر رسول اللہ نے تو فرمایا ہے ما بین الکفر والایمان الا ترک الصلاۃ، کفر اور ایمان کے درمیان میں صرف ترک صلاۃ کا فاصلہ ہے۔ صلاۃ ترک کرتا ہے کفر، صلاۃ نماز پڑھتا ہے ایمان۔ رسالۃ مآب میں جو لایا ہے، قرآن نے جو پیش کیا ہے، اس میں سر فہرست سب سے پہلے نماز ہے۔ آپ نماز نہیں پڑھتے اور پکا مومن ہے، روزہ نہیں رکھتے مضبوط مومن ہے، یہ ایک دھوکہ ہے کہ آپ کا ایمان نہیں ہے۔ رسالت مآب نے جو دستور دیا ہے، دستور حیات جو دیا ہے، اس کے اوپر آپ کا ایمان نہیں ہے، تبھی تو آپ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، آپ کا ایمان ہے، کبھی بھول چوک ہوتی ہے، کبھی سستی ہوتی ہے، کبھی پہلے بتایا تھا بجہالتن، جہالت کی وجہ سے، یعنی انسان کے اوپر خواہشات کا غلبہ ہونے کی وجہ سے، یا نیند غالب ہونے کی وجہ سے بیدار نہیں ہو، یا اٹھنے کا دل نہیں کرتا اور صبح کی نماز رہ جاتی ہے، نیند غالب ہونے کی وجہ سے، نہ ان کے مولا کا حکم ترک کرنے میں گستاخی کی وجہ سے نہیں ہے، وہ غالب ہو گئی۔ اس قسم کی کوتاہیاں ہو سکتی ہیں مومن سے ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے، لیکن سرے سے اصلاً ایمان کے تقاضے پورے نہ کرنا عمل کی شکل میں، یہ دھوکہ ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، بشارت دینے کے لیے یہ قرآن ان مومنین کے لیے جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں۔ کیا بشارت ہے؟ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، ان کے لیے اجر کبیر ہے۔ یہ جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح بجا لاتے ہیں، ان کا اجر جو ہے وہ کبیر ہے۔ اجر کبیر قرآن مجید میں ہے، ملکن کبیرہ، وہ سورہ حل عطا میں بہت بڑی سلطنت اور بہت بڑا اجر۔ ایک شخص کے لیے کتنا اجر ہے؟ جنت میں اس کا آپ حساب نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ مومن ہے، ایمان ہے آپ کے دل میں، اور اس کے مطابق آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے چل کر کے جاتے ہیں، وضو کرنے کے لیے، ہر قدم پہ کتنا ثواب ہے، پھر وضو کرنے کے ہر قطرے آپ پر کتنا ثواب ہے، پھر نماز کے لیے چل کے جاتے ہیں، ہر قدم پہ کتنا ثواب ہے، پھر ہر تکبیر، ہر ذکر، ہر اس کا کتنا ثواب ہے، اگر جماعتاً پڑھتے ہیں کتنا ثواب ہے۔ یہ ایک روز کی، ایک دن کی نماز کا ثواب حساب کریں گے، اور پھر اس طرح اگر ایک مومن جو ہے وہ 60-70 سال یہ نمازیں پڑھتا ہے، نیک اعمال بجا لاتا ہے، روزانہ کتنا ثواب، اس کو سب جمع کرو، یہ اگر یہ جنت جائے گا، سارے اعمال قبول ہے، تو آپ تصور نہیں کر سکتے ایک دن کی نمازوں کا ثواب، نماز، وضو اور چل کر جانا۔ اور اگر وہ جماعتاً ہے، جماعت میں بھی 100 نفر سے 10 افراد سے بھی زیادہ ہیں، تو اس کا حساب کہتے ہیں نہیں ہوتا، حساب نہیں ہوتا۔ اجراً کبیرہ، بہت بڑا اجر ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں دنیا میں ایک بات میں کہا کرتا ہوں نا ہمیشہ، آپ کی یہ زندگی کس قدر قیمتی ہے، مومن کی زندگی کس قدر قیمتی زندگی ہے، کہ یہاں کی زندگی کا ایک لمحہ جس میں آپ ایک سبحان اللہ یا ایک اللہ اکبر آپ کہتے ہیں، اسی ایک سبحان اللہ اور ایک اللہ اکبر اور ایک لمحے کے عوض میں
اخروی جنت کی زندگی میں کھربوں سال کی زندگی ملتی ہے ایک لمحے کے عوض میں۔ یہ بہت قیمتی مومن کی زندگی بہت قیمتی زندگی ہے۔ مومن کی زندگی کے لمحات نہایت قیمتی ہوا کرتے ہیں۔ وہ ان لوگوں کے لیے جو اس بات کو سمجھتے ہیں، لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور عقل سے کام لیتے ہیں، بات سمجھتے ہیں، اس راز کو سمجھتے ہیں، ان کے لیے بہت اجراً کبیرہ۔ اور کبیر کتنا کبیر ہے یہ قابل وصف و بیان نہیں ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور دوسری طرف وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ مومن، اس سے پتہ چلتا ہے مومن جو ہے وہ ایمان بالآخرت ہے۔ ایمان بالآخرت معنی کل ما جاء بہ الرسول، جو رسالت میں آپ لے کر آئے ہیں ان سب کے اوپر ایمان۔ سب سے اہم بات جو رسالت میں آپ نے جو پیش کیا ہے وہ آخرت ہے، حساب کتاب ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اس کے اوپر جو ایمان نہیں رکھتے، آخرت کی ایمان نہیں رکھتے، ظاہر ہے وہ تو کافر ہو گیا، ملحد ہو گیا، اس کے کوئی اعمال بھی صحیح نہیں ہے، اس کے لیے عذاب الیم کے سوا اور کچھ نہیں۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان کو جس طرح خیر مانگنا چاہیے اسی انداز سے شر مانگتا ہے، اور انسان بڑا جلد باز ہے۔ رسالت میں آپ نے جب کہا قیامت آنے والی ہے، قوم عاد و ثمود کے اوپر عذاب آ گیا ہے، اور رسولوں کے تکذیب کرنے والوں کا عاقبت جو ہے وہ بہت بدتر ہے وغیرہ وغیرہ، تو پھر وہ کہتے تھے کہ اگر آپ کی بات درست ہے تو وہ عذاب کب آئے گا؟ ابھی تک تو نہیں آیا، ہم آپ کے ایک عرصے سے تکذیب کر رہے ہیں، ہم آپ کو اذیت دے رہے ہیں، ہم ہر بات کا انکار کر رہے ہیں جو آپ کہتے ہیں، اور اس کے باوجود کوئی عذاب نہیں آیا۔ کہاں ہے عذاب؟ کب آئے گا وہ عذاب؟ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، وہ جلدی عذاب مانگتا ہے، نجات مانگنے کی جگہ، خیر مانگنے کی جگہ وہ شر مانگ۔ وہ کب آئے گا وہ عذاب؟ لے آؤ جلدی، دیکھ لیں گے ہم اس عذاب کو۔ وہ عجلت سے کام لیتے ہیں اس عذاب کے بارے میں، جس طرح ایک نجات کے بارے میں، رحمت کے بارے میں انسان کو عجلت سے کام لینا چاہیے، دعا کرنا چاہیے، مطالبہ کرنا چاہیے، اسی انداز سے وہ اپنے عذاب کے لیے، شر کے لیے یہ وہ تڑپتے ہیں۔ کہاں ہے وہ عذاب؟ آئیں تو جلدی آئیں، پتہ چلے کہ آپ صحیح کہتے ہیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جو ہے وہ طبیعتاً جلد باز ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے انسان عجول ہوتا ہے، دنیا کو ترجیح دیتا ہے انسان آخرت کے اوپر، اسی عجول کی وجہ سے۔ یہ جو نقد ہے یہ ابھی دنیا میں جو موجود ہے، اس کو چھوڑ کے آخرت میں کچھ ہوگا کہ پیچھے کون جائے گا، رہنے دو اس کو، اور یہ جو ابھی ہاتھ میں آ رہا ہے دنیا میں اس کو لے لو۔ عجول ہے انسان۔ انسان بہت سے معاملات میں صبر و تحمل سے کام نہیں لیتا، حوصلہ کم ہوتا ہے اور جلد باز ہوتا ہے۔ کسی بھی معاملے میں، آپ کی تعلیمی سلسلہ ہو یا کوئی کام کرنا ہو، اس کے لیے اگر آپ کے اندر عجلت کی بات بیٹھ گئی، آپ کے دماغ میں جلد بازی کی بات بیٹھ گئی، آپ پھر زمینی حقائق سے کوسوں دور ہو جائیں گے۔ جی، اور اس جلدی کی طرف جو آپ کا ذہن لگے گا، وہ بس جانا ہی جانا ہے، وہ کرنا ہی کرنا ہے وہ کام،
اور یار ابھی صبر کرو، ابھی ٹائم نہیں، آپ کا یہ وقت نہیں آیا، نہیں جی نہیں میں نے تو ابھی کرنا ہے، وہ زمینی حقائق سے بہت دور چلا جاتا ہے عجلت پسند انسان۔ کسی بھی کام میں عجلت نہ کرو، اور اس کے لیے عجلت پسند انسان ہوتا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ بڑوں کی بات مان لو، پھر آپ کے اندر سے یہ بات جو ہے وہ ختم ہونے۔ لیکن عام طور پر نہیں انسان مانتا، عجلت پسند لوگ جو ہے وہ جلدی سے اپنا فیصلہ خود کرتے ہیں۔ ہر کام میں اگر انسان عجلت پسندی سے کام کرے، جلد بازی کرے، بہت جلدی چاہیے آپ کو، حوصلہ نہیں ہے، آپ زمینی حقائق سے دور چلے جائیں گے، پردہ لگ جائے گا، حقائق نظر نہیں آئیں گے۔ وہ جلد بازی کی جو ہے آپ کے ذہن کے اوپر جو سوار ہے، اس کی وجہ سے حقائق نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ جلدی وہاں پہنچنا ہے۔ وہاں پہنچنے کے لیے کیا چیز چاہیے ان کے اوپر آپ کی نظر نہیں پڑتی، ناکام ہوتے ہیں ہمیشہ۔ جلد باز انسان، عجلت پسند انسان ہمیشہ ناکام ہوا کرتا ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ انسان عجول ہے۔ یہ اس خصلت سے، اس عجول کی خصلت سے انسان جو ہے وہ نکل سکتا ہے عقل استعمال کرنے کی وجہ سے، حوصلہ پیدا کرنے سے انسان عجول ہونے سے نکل جاتا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنائے، پھر ہم نے رات کی نشانی کو ماند کر دیا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور سالوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو، اور ہم نے ہر چیز کو پوری تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ لیل و نہار اللہ تعالیٰ کے آیات میں سے دو اہم ترین آیت ہیں۔ پہلے بتایا آپ کو، آیات اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہر جگہ، فی ذلک الآیت، فی ذلک الآیت، فی الآیات، آیت ہے، نشانی ہے، دلیل ہے۔ کس پر دلیل ہے؟ اس کو ذہن میں کم رکھتے ہیں لوگ، کس چیز پر دلیل ہے؟ یہاں پر فرمایا کہ دن اور رات میں ہم نے دو دلیلیں رکھی ہیں، دو نشانیاں رکھی ہیں۔ کس چیز پر؟ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کے مدبر ہے، اللہ کے رب ہونے پر، اللہ کے مدبر ہونے پر یہ کائنات اللہ تعالیٰ کے ہر چیز کی حکومت اور اقتدار، ہر چیز کی، ملکوت کل شیء، ہر چیز کا اقتدار اللہ کے ہاتھ میں ہے، بیدہ ملکوت کل شیء، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ دیکھو، یہ دن اور رات کا آنا جانا اور رات کو تاریک کرنا، محونا آیت اللیل، ماند کر دیا، تاریک کر دیا، روشنی دی، چاند کی تھوڑی سی روشنی دی کہ انسان کے آرام میں مخل نہ ہو، کہ اگر ہمیشہ دن ہوتا تو پھر بھی یہاں زندگی جو ہے اس نے پر اپنا نہیں تھا، اور ہمیشہ رات ہوتی تو بھی ممکن نہیں تھا یہاں زندگی جو ہے وہ روئی زمین کے اوپر نہ رہ سکتی۔ نہ ہمیشہ رات ہے، نہ ہمیشہ دن ہے۔ رات کو ہم نے ماند کر دیا تو سکون کے لیے، آرام کے لیے، اور نہار کو اللہ تعالیٰ نے مبصرتاً روشن کر دیا، لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کا فضل و کرم تلاش کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، دوڑ دھوپ کرنے کے لیے، کمائی کرنے کے لیے، کسب و کار کے لیے، پڑھائی کے لیے، فضل رب تلاش کرنے کا موقع ہے دن۔ قرآن مجید میں ہر جگہ
اس چیز کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، فضل و کرم تلاش کرنے کا مطلب رزق تلاش کرنا ہے، روزی تلاش کرنا ہے، یہی تعلیم حاصل کرنا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان کو حاصل کرنا، یہ وہ فضل ہے، ایک جامع تعبیر ہے فضل خدا۔ ایک تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دن رات کو بنایا کہ تم کمائی کر سکو، اللہ کے فضل کو حاصل کر سکو دن میں، وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور سالوں کے عدد بھی دن رات کی وجہ سے، سال کا سال میں اتنے دن ہوتے ہیں، وہ دن رات سے سال کا حساب آتا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز کو تفصیل کر دیا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہم نے ہر چیز کی تفصیل بیان کی ہے۔ یہاں بعض لوگوں نے، اکثر لوگوں نے کہا ہے کہ ہم نے تمام احکام کو تفصیل سے بیان کیا ہے، یہ مراد۔ ادھر احکام کا ذکر نہیں ہو رہا، یہاں تکوینیات کا ذکر ہے، آیات الہی کا ذکر ہے، اللہ کی ربوبیت پر آیات اور علامات و دلیل کا ذکر کہ رب اللہ ہے، مدبر اللہ ہے، رازق اللہ ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے، احکام کا ذکر نہیں یہاں پر۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہم نے ہر چیز کو، فصل کہتے ہیں نا جدا جدا کرنے کو لیے، اگر ایک جگہ متبیڑ ہو تو انسان کو سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا ہے وہ کیا ہے، نہیں، ہر چیز کو ہم نے جدا جدا کر کے واضح کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ یہ تکوینیات سے مربوط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کائنات میں ہر چیز کو مفصل کر کے رکھ دیا ہے، کوئی بات کسی سے متصادم نہیں ہے، متصادم نہیں ہے۔ کل شیء فصلناہ، ہر چیز جدا جدا ہے اور قابل فہم ہے، اور اس تدبیری نظام کے لیے مناسب جگہ پر ہے تفصیلا۔ دھوپ پڑتی ہے، آسمان سے دھوپ پڑتی ہے، اس دھوپ کا زمین پر پڑنے سے، انسانوں پر پڑنے سے، سبزوں پر پڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ زندگی پھوٹتی ہے، زندگی سرسبز ہو جاتی ہے، زمین زرخیز ہو جاتی ہے پانی سے اور دھوپ سے۔ یہی دھوپ سمندر پر پڑنے کی وجہ سے وہاں سے بخارات اٹھتے ہیں، خشک علاقوں کی طرف پانی روانہ ہوتا ہے، یہی دھوپ۔ دیکھو کل شیء فصلناہ تفصیلا، آپ کائنات میں موجود اللہ تعالیٰ کی تدبیر میں، تخلیق میں، ہر چیز کے درمیان میں ایک تفصیل موجود ہے، تفصیل موجود ہے۔ تفصیل کے خلاف کیا ہے؟ کوئی اجمال، کوئی تصادم، کوئی تضاد، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، یہ تفصیل ہے۔ اگر یہ تفصیل نہ ہوتی تو نظام میں انحراف آتا، نظام درہم برہم ہو جاتا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اس لیے ہر چیز جو ہے وہ اپنی جگہ کارآمد ثابت ہے۔ ہر چیز، دھوپ جو ہے وہ پانی کے ساتھ متصادم نہیں ہے، پانی خاک کے ساتھ متصادم نہیں ہے، اور اس طرح ہوا جو ہے وہ دھوپ کے ساتھ متصادم نہیں ہے۔ کل شیء فصلنا، ہر ایک اپنی جگہ جدا جدا ان کی ڈیوٹی لگائی ہے، ذمہ داریاں لگائی ہے، اس کے اوپر عمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔